تو بہرحال آپ ختم نبوت پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. مجھے اپنے مسلمات بتا دیجیے. آپ اپنے غلام احمد صاحب کے کردار پہ گفتگو نہیں کرنا. سب سے پہلے اس پہ کردار پہ گفتگو کریں کہ اس کا جو اپنا رنگیلا کردار پر تو کبھی مناظرے نہیں ہوتے ہیں. آپ مجھے تاریخ کہ اس کے کردار پہ جب تاریخ آپ کی کتابوں سے بات کریں نا کہ اس کی تاریخ کیا تھی, اس پہ نہیں کرنا چاہیں گے. کہاں ختم نبوت اور کہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کردار. حضرت مسیح بس یہی ہے کہ جس شخص کے دیکھیں جس شخص کے نبوت آپ ہمیں قبول کرانا چاہتے ہیں, اجازت دیں بات کرنے کی, بات کرنے اجازت دیں شیخ صاحب, اجازت دیں بات کرنے کی. جس شخص کی میری بات سنیے آپ نہیں, ایک منٹ دیکھیں, آپ یہاں پہ اجازت آپ کہنا گفتگو کا دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ختم نبوت پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نبی ہیں اور مسیح ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بہت اہم ہے کہ ہم جس شخص کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے آپ ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کر رہے ہیں, اس کے کردار پہ گفتگو کریں نا. اسے تو آپ بھاگ رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کا کردار قابل دفاع نہیں ہے نا, اس کا کردار رنگیلا ہے, ایسی بات اس کے کردار پہ دبے ہیں. وجہ یہی ہے کہ اس کے کردار پہ, اس کے فیملی تاریخ میں دبے ہیں. بدتمیزی کر رہے ہیں ابھی آپ. نہیں میں وجہ ہی بتا رہا ہوں. میرا جو عقیدہ ہے نا کہ ایک شخص جو جھوٹے نبوت کا ادعا کرتا ہے وہ بہت ہی فراڈی ہوتا ہے, تو اس کے کردار پہ آپ گفتگو نہیں کر سکتے نا. میں نے نہیں یہ بات کہی کہ میں کردار پر گفتگو نہیں کر سکتا. میں نے آپ کو یہ بات کہی. غلام احمد قادیانی کے کردار پہ ہمارا مناظرہ ہوگا آپ سے, آپ کی کتابوں سے, تاریخ کی کتابوں سے. صحیح ہے, بات تو کرنے دو بھائی, بات تو کرنے دو. یہ کیا بات ہے؟ آپ نے 1 منٹ مانگا, میں نے دیا نا 1 منٹ آپ کو. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے بندے نے آ کر مناظرہ فکس کیا کسی اور موضوع. آپ یہاں آ کر مناظرہ کر رہے ہیں کسی اور موضوع پر. اب بات سنیے, کردار پر سب سے پہلی بات اس کو تو پتہ نہیں, وہ عام آدمی ہوتا ہے نا, وہ عام آدمی ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ سب سے پہلا کس بات پہ مناظرہ کرنی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کے متعلق گفتگو کریں. دیکھیں آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ گفتگو کرنا چاہیں معذرت, آپ ہمارے امام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کردار پہ گفتگو کرنا چاہیں معذرت, آپ لیکن مرزا غلام احمد کی تاریخ پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے. ثابت ہو گیا کہ وہ نبی نہیں ہے, جھوٹا ہے. بات تو سنیے, ثابت ہو گیا نا, مدعا ثابت ہو گیا, مناظرے سے پہلے ہی آپ بھاگ گئے. یہ غلط بات ہے آپ کی. سب سے پہلی بات شخص جو 150 سال پہلے گزرا ہے نا, اس کا تاریخ تو بڑا ریسنٹ ہے. اس کے تاریخ میں آپ کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہتے نا؟ ایسے کرتے ہو آپ مناظرہ ایسے کرتے ہو کہ دوسرے کو بولنے نہیں دیتے. آپ نے مجھ سے 1 منٹ مانگا, میں 1 منٹ خاموشی سے آپ کی بات سنی. اب میں نے جواب دینا تھا آپ کو, آپ بول پڑے ادھر سے. بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ تاریخ اسلام سے آپ مجھے ایک مناظرہ دکھا دیجیے جو کسی کی ذات پر ہوا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی نبوت کو ماننا ایک الگ موضوع ہے, اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اب کمپلیٹ ہونے دیجیے. ہاں, نبوت کا جاری ہونا ایک الگ چیز ہے, دونوں باتوں میں فرق ہے. جب نبوت کا جاری ہونا ثابت ہو جائے گا نا, پھر دیکھیں گے نا کون نبی ہے کون نہیں ہے. اگلا مناظرہ بے شک آپ میرے سے اسی موضوع پر رکھ لینا کہ مرزا صاحب کی ذات کے اوپر. سارے نبیوں کے کرداروں کے اوپر انگلیاں اٹھی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی نبی تھے, ان کے کردار پر بھی ختم ہے. لیکن آپ مرزا صاحب کو نبی جو نہیں آپ پر نہیں مانتے کیونکہ آپ کے نزدیک نبوت بند ہے. آپ اس لیے نہیں نبی مان رہے مرزا صاحب کو کیونکہ ان کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہے. آپ کے نبی نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ جی نبوت کا دروازہ بند. اس کو کلیئر کیجئے, پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیے نا. دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں بہت سارے مناظرات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ ہوئے. اہل بیت علیہ السلام کی احادیث بڑی پڑی کہ یہودی نصرانی اس زمانے سے لے کر آج تک انہوں نے اشکال اٹھائے کہ اگر آپ واقعی یہ اب سن لو نا بھائی, آپ سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ مناظرہ کرنے دیکھیں بیچ میں نہ بولیں نا, دوسرے بیچ میں نہ بولیں, مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں بھائی, ان کو پھر آپ کے درمیان اللہ صاحب نے یہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں ایسا مناظرہ کسی کے کردار پہ نہیں ہوا. یہ عجیب جہالت ہے, عجیب جہالت ہے کہ اتنا ایک شخص جاہل ہو سکتا ہے, بے خبر ہو سکتا ہے کہ کسی کے کردار پہ مناظرہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک شخص کو جس کو آپ نبی کہتے ہو, جس کو آپ پیغمبر کہتے ہو, جس کو اپنا قائد مانتے ہو, جس کو آسمان کی اس کے جانب سے اس نے پیغام لکھا ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا کردار کو دیکھا جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ کتنے مناظرے ہوں, آج تک جاری ہے, پرانے زمانے سے لے کر آج تک. ایتھیسٹ حضرات, کرسچن حضرات, ہندو حضرات
غیر مسلم حضرات کتنا کہ وہ ڈالتے ہیں. ہمارے آج کتنے مناظرات ہوتے ہیں ابو بکر کے کردار پر کہ ابو بکر نے فلان کام کیا ہے، فلان کام کیا، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا، عمر نے فلان کام کیا، یہ اس کا بتاؤ، عائشہ نے فلان کام کیا، یہ غلط. کسی کے کردار پہ مناظرہ نہیں ہو سکتا. وہ بھائی کہاں تھے ابھی تک تم؟ اتنی موٹی موٹی عینکیں تو تم نے لگا دیا بھائی. یہ اتنا نہیں معلوم ہے کہ کردار پہ مناظرہ ہو. یہ بہت اہم، سب سے اہم یہی چیز ہے کہ میسج سے پہلے میسنجر کا کردار دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کیسا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بڑا اہم ہے. آپ ادعا کر رہے ہیں کہ فلاں شخص وہ مسیح ہے، وہ موعود ہے، وہ نبی ہے، اتنا بڑا، اس کے کردار پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ لوگ کبھی تیار ہی نہیں ہو. اور آپ لوگوں کی ہمیشہ ہی چالاکی ہوتی ہے کہ ختم نبوت پہ گفتگو کریں. ایک چیز جو طے شدہ ہے، ثابت شدہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ہم مرزا غلام احمد کے کردار پہ گفتگو کریں کیونکہ بڑا اہم ہے. آپ نہیں کہہ سکتے اسٹیپ بائی اسٹیپ کی اس کی پرائیورٹی یہ ہے کہ ہم پہلے ختم نبوت پہ گفتگو کریں. نہیں، پہلے اس سے پہلے کہ اس کے میسج سے پہلے، اس کے میسنجر کے کردار پر، آپ کے اس میسج سے پہلے کہ فلان شخص نبی ہے، ختم نبوت نہیں ہوا، اس کے بعد بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں. اس سے پہلے اس بات کی اہمیت ہے کہ جس شخص کی نبوت کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، جس شخص کی نبوت کی آپ کو ثابت کرنے کے لیے آپ ختم نبوت کا انکار کریں، اس کا کردار اپنا کیسا تھا، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا، وہ کس معاشرے میں پلا پڑا ہے، اس کی پرورش کیسے ہوئی ہے، اس نے کہاں تعلیم حاصل کی ہے، اس کے متعلق لوگوں نے کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس کے کردار پہ گفتگو، کیا اس نے جھوٹ بولے یا نہیں بولے اپنی کتابوں میں، اپنے بیانات میں، ٹھیک ہے نا. یہ باتیں ثابت ہیں، اس کے غیر اخلاقی کام اس سے ثابت ہوئے یا نہیں ہوئے، تو اس پہ گفتگو کیا جائے، ٹھیک ہے نا. پھر تو ثابت کہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جی، پھر آپ کا مطلب مذہبی باطل ہے، پھر آپ سے گفتگو ہی بیکار ہے. پہلے اس بات پہ گفتگو ہوگا، پھر اس کے بعد ختم نبوت پر. حاضر ہیں تو ہم حاضر ہیں. اور یہ بالکل ہمارے سچ ہونے کی دلیل ہے، ان کے مذہب کے جھوٹ ہونے کی دلیل ہے کہ یہ کبھی حاضر نہیں ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد کے کردار پہ گفتگو کیا. 3 دن سے بول رہے ہیں، ان کو خاموش کیجیے ذرا، میں جواب دیتا ہوں. آپ بات کیجیے آپ بات کیجیے گا، وہ نہیں بولیں گے، آپ اپنی بات کمپلیٹ. ان کا مائک میوٹ کریں ذرا، جس طرح سے دوسروں کا یہ میوٹ کروا رہے تھے، ان کو بھی میوٹ کریں گے. سب آپ بات کریں، وہ نہیں کریں گے. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے دکھائیے تاریخ میں ذات کے اوپر کہاں مناظرے ہوئے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مناظرے ہوتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. بھائی اعتراض کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، مناظرہ کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. مناظرے کے اندر آپ مجھے دکھائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر دیکھو جی وہ فلاں عالم نے ہمارے مناظرہ کیا تھا، وہ مخالف جو یہودی تھا یا عیسائی تھا وہ اعتراض کر رہا تھا رسول اللہ کی ذات پر، اور ہمارا مناظر بیٹھ کر ادھر سے جواب دے رہا تھا. ایک مناظرہ دکھائیے جناب آپ مجھے. زبان سے بول دینے سے کام نہیں ہوتے ہیں اللہ یادی صاحب، یہ تو زبان ہے، اس کے آگے کھلا میدان ہے، جیسے مرضی آپ بولتے رہو. بات یہ ہے کہ مجھے دکھاؤ. اس نے کہا دیکھ بھائی کتاب اٹھا، فلاں پیج ہے، فلاں صفحہ ہے، فلاں عالم کی کتاب ہے. نہیں دکھا پاؤ گے آپ، ٹھیک ہے نا. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر مناظرہ ہوا، کون سا مناظرہ کیا ہے جی، اور کس نے کیا ہے؟ ذرا نام بتائیے مجھے اس کا، کہاں اس کا ریکارڈ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سنیے نا، 1-2 باتوں کے اوپر اعتراض کر کے ذات کے اوپر مناظرہ نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. کہ آپ نے 1-2 اعتراض پیش کر دیا کہ جی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلاں کام کیا تھا، اور مخالف آپ کا آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ کام ایسے نہیں ایسے تھا. اسے ذات کے اوپر مناظرہ نہیں کہتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ بھائی سب سے پہلا مسئلہ ہے ختم نبوت، کہ بھائی نبوت اگر ختم ہو گئی، مرزا صاحب کی ذات پہ بات کرنے کی بات ہی نہیں ہے، وہ آٹومیٹکلی اپنے دعوے میں جھوٹ ہو جائیں گے. آپ 50,000 اعتراض میرے سامنے پیش کریں گے اور میں ان کے جواب دوں گا. آپ مجھے ایک چیز ثابت کر دیجیے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، دنیا کے اندر بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں مرزا صاحب کی ذات پر بات کرنے کی. یہ دراصل میں آپ لوگ اس لیے بہانہ لاتے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے یہ چیز ثابت نہیں ہے.